بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 21ویں سپارے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ یہ مکمل ہوئی ہیں اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آج جو بقیہ حصہ پڑھا ہے اس میں 21ویں سپارے کی بالکل ابتدائی جو آیات ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز واقعی نماز ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق جو وہ چاہت کرتے ہیں اس طرح ہو، پھر نماز کی خاصیت یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اور اگر نماز ہماری کمزور ہو، اس میں اس درجے کا خشوع نہ ہو، نماز ہماری کمزور ہوگی تو ہم گناہوں کی طرف آگے جائیں گے۔ اسی سورہ عنکبوت کے جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ آیت 7ویں سپارے میں بھی آئی ہے اور جا بجا اللہ جل شانہ ذکر کی ہے اس کو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ علماء نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ کھیل کود کیسے ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے، کہ آپ دیکھیں اپنے بچے کو چھوٹا جو 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، آپ اس کی مشاغل دیکھیں، یا پھر ہم نے جو زندگی گزاری ہے، جو 7 سال، 5 سال، 6 سال کے اندر جو چیز ہم بہت دل لگا کے وہ کام کرتے تھے، اسی پہ جی جان مارتے تھے، تو جب ہم 15 سال کی عمر کو پہنچے، نوجوانی کو، تو ہمیں وہ دلچسپیاں جو ہم بچپن میں کرتے تھے وہ ہمیں کھیل کود لگی دیا، دل نہیں چاہتا اس کی طرف جانے کا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو گپ شپ تھی، فضول ایک کام تھا جو ہم کرتے رہے۔ پھر ہم 15، 16، 18، 20 سال کی عمر میں جس چیز کو زندگی کا مقصد بنا کے کرتے ہیں، تو 40، 50 سال کی عمر میں آ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی ایک گپ شپ ہے جو ہم 10، 15 سال کی عمر میں، 15 سے 20 سال کے درمیان ہم کرتے رہے۔ پھر جب ہماری عمر 70، 80 سال ہوتی ہے تو 30، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جو کام ہم کرتے رہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم نے ویسی زندگی ضائع کر دی، فضول ایک گپ شپ ہے۔ اور جب انسان کی موت آتی ہے اور انسان کی آنکھ کھلے گی آخرت میں، تو پھر انسان کہے گا کہ وہ ساری زندگی جو ہم نے گزاری ہے وہ ساری کھیل کود تماشا ہے، گپ شپ تھی۔ سورہ روم ہے اس کے بعد۔ سورہ روم کی بالکل ابتدائی آیت الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک ہمیں سابقہ اقوام کی بھی خبر دیتے ہیں جو بالکل برحق اور سچی ہیں۔ قرآن پاک کے احکام جو حال کے مطابق ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ قرآن پاک جو آئندہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہا ہے، قیامت تک کے حالات بلکہ آخرت کے حالات، وہ سارے بالکل برحق ہیں۔ جس وقت یہ قرآن پاک سورہ روم نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ ادھر 2 مملکت بڑی بڑی جس کو اس وقت کے حساب سے آپ زبان میں کہہ دو، آج کل کی زبان میں، کہ سپر پاور تھی۔ ایک ایران کی قوت تھی فارسی، دوسرے رومی تھے جو عیسائی تھے۔ تو ان دونوں کی لڑائیاں تھیں آپس میں، عیسائی آتش پرست، بت پرست، اور عیسائی ایرانی، جبکہ عیسائی جو تھے وہاں کے روم کے وہ لوگ اللہ جل شانہ کو ماننے والے تھے، اگرچہ تثلیث کے عقیدے کے قائل تھے، لیکن وہ انبیاء کے سلسلہ جو تھا توحید کے، وہ انبیاء کے وہ قائل تھے، خدا کے وہ قائل تھے، اگرچہ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ ادھر یہاں مکہ میں 2 گروپ تھے صحابہ، یہ عیسائی چاہتے تھے کہ بھئی عیسائی غالب آ جائیں کیونکہ وہ بت پرست تھے۔ دوسری طرف جو ابو جہل اور جو ان کا طبقہ تھا وہ چاہتے تھے کہ ایرانی غالب آ جائیں۔ لڑائی ان دونوں کی تھی، مکہ میں اس کا اثر محسوس کیا جا رہا تھا۔ تو وہ یہ کہ رومی مغلوب ہو گئے اور ایسے مغلوب ہوئے کہ ایرانیوں نے ان کے پورے ملک پر قبضہ کر لیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو بظاہر
جو دنیا کا نقشہ تھا اس کے مطابق ان کا ابھرنا دوبارہ مشکل تھا۔ قرآن پاک کی وحی آئی، الف لام میم غلبت الروم، فی الحال رومی مغلوب ہو چکے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں، 2 3 5 7 سالوں میں دوبارہ یہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ پیشن گوئی جب ہوئی تو مکہ والے لوگوں کے ہاتھ، جب یہ کفار کے ہاتھ میں یہ آیتیں آئیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ رومی کہاں تتر بتر ہو چکے، وہ کیسے دوبارہ غالب آئیں گے۔ اور پھر ہوا ایسے ہی کہ چند سالوں کے اندر اندر رومیوں نے دوبارہ قوت پکڑی اور پھر ایرانیوں کو جو ہے وہ مفتوح کر دی، ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ قرآن پاک کی یہ آیت، یہ سورہ روم کی، یہ بالکل حق اور سچ ثابت ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں تھا اور سچ ثابت ہوا۔ اسی سورہ روم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ فساد ہو رہا ہے، جو کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ حضرت انسان کی وجہ، تمہارے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہاری اوپر حاکم ہے، جس طرح تم اپنے اعمال آسمانوں کی طرف بھیجو گے ایسے ہی اوپر سے فیصلے ہوں گے۔ تو آج اگر ہمارے فیصلے دنیا میں صحیح نہیں ہو رہے، دنیا میں ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، بلکہ پوری انسانیت شکار ہے، تو یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی آزمائش ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے تو یہ مصیبتیں ہٹنے والی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ جل شانہ نے وہ واقعہ ذکر کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا یہ جو میں وصیت آپ کو کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ اور چونکہ وہ نصیحت بہت پیاری تھی تو اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا کر رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں کے لیے کر دیا کہ وہ وصیت اور نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلے نمبر پہ ان کو یہ کہا کہ بیٹا آپ نے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی معافی نہیں ہے، اور کوئی بھی گناہ آپ سے ہو جائے تو اس کی معافی ہے، بغیر توبہ کے بھی مر جاؤ تو بھی اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اگر انسان بندہ مر جائے تو اس کی کوئی بھی خلاصی نہیں ہے اس کی بندے کی۔ حضرت لقمان نے دوسری ان کو وصیت کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بھی کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ حملتہ أمہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی والدہ نے بڑی مشکل سے اس کو جنا ہے، بڑی مشکل سے تکلیفوں سے اس کو گزارا ہے، والد اور والدہ دونوں نے بڑی مشکل سے جو ہے اس کو پالا ہے۔ ویسے تو یہاں ہزاروں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیے، سب کے بچے ہوتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، آگے نسل چلتی ہے، لیکن ان سب میں انسان کی نسل کو پالنا، اس کو بڑا کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں جو اسی طرح وسیلے میں والدین بھی بنتے ہیں، اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں گزرا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، یہاں تک بھی اف تک نہ کہنا والدین کے سامنے۔ یہاں کی جو آیت سورہ لقمان کی، اس میں حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر آپ شرک پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی مشرک ہو جائیں تو آپ اس بات میں ان کی اطاعت نہ کریں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اپنے مشرک والدین جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہے، آپ نے ان کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ساتھ یہ کہا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ،
اپنی گزران جو معیشت کی ہے وہ بالکل میانہ روی کے ساتھ کرنا، نہ ہاتھ اتنا کھلا رکھنا کہ بالکل ہی چلا جائے، اور نہ ہاتھ اتنا تنگ رکھنا کہ اللہ کی لعنت آ جائے، بخل آ جائے اس میں، ایسے بھی نہ ہو، میانہ روی کی ہر چیز کے اندر اختیار کرنا۔ یہ سورہ سجدہ، اس میں سورہ سجدہ کی آیت بھی ہے، توحید کی آیات بھی ہیں۔ آگے سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب یہ اس کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، 5 ہجری کو ہے۔ اس میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس میں منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس خندق کھودی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جس کو روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے 250 سے 300 سال تک عمر دی تھی ان کو، اور یہ بہت بوڑھے صحابی تھے۔ یہ مختلف مذاہب سے ہوتے ہوتے آ کر جو ہے آخر میں مسلمان ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے دفاع کس طرح کیے جائے، کہ کفار نے آس پاس کے قبائل سے مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ کے آس پاس خندق کھود دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مل کر خود بھی اس خندق میں حصہ لیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے اس ذکر کیے، اس میں پھر اس میں اللہ جل شانہ نے ہواؤں کو بھیجا، ان کو کچھ دن معاشرہ انہوں نے کیا تھا، لیکن پھر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار ہو کے بھیج دیا تھا۔ اور منافقین کا طرز عمل بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر چھٹی لیتے اور کہتے کہ ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر خالی ہے جی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جی، ہمیں گھر میں اجازت دے، ہم گھر میں رہیں۔ نہ تو خندق کھودنے میں حصہ لیا، لڑائی میں حصہ لیا، تو اللہ نے ان کو پیچھے کیے رکھا۔ اسی سورہ احزاب میں جو آج تلاوت ہوئی ہے، اس میں متبنہ کا ذکر ہے۔ متبنہ وہ منہ بولا بیٹا جس کو انسان کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے کہنے سے بیٹا نہیں بنتا۔ جس طرح انسان اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ دے یا یوں کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ تو ماں اپنی بیوی کو ماں جیسی کہنے سے حقیقی ماں نہیں بنتی۔ اس طرح اگر کوئی بندہ اپنی کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ہر بندے کو اس کے اپنے حقیقی والد کے نام سے پکارو۔ اگر آپ کو اس کے والد کا نام نہیں پتہ تو آپ اس کو بھائی جان کہہ دو، تو اس طرح آپ اس کو پکارو، تو لیکن اس کو نام غلط نہ کہو۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو زید بن حارثہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بچے سے تھے جو ڈاکو نے قافلے میں لوٹا تھا ان کو، اس کو ماں سے الگ کر کے مدینہ کی اس میں مکہ میں بیچا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا۔ تو ان کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے کہ یہ زید بن محمد ہے۔ تو اور وہاں پر عرب کا دستور یہ تھا کہ متبنہ بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے کہ بالکل حقیقی بیٹا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ان کو۔ جب طلاق دے دی، ان کی عدت پوری ہوئی۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ رسم توڑنی تھی عرب کے اندر کہ بھئی متبنہ اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، بلکہ زوجناکا، آج کی آیت نہیں پڑھی، وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، 22ویں سپارے کی بالکل پہلا رکوع ہے جس میں ذکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح پڑھایا آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب کا۔ تو اس طرح وہ کفار کی، اس طرح وہ ان نے جو رسم تھی وہ ٹوٹی بھی، اور وہ جو کفار نے اس بات کو پروپیگنڈا بھی اڑایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بھئی بہو جو ہے ان کی یہاں پر ان کی حقیقی بہو نہیں ہے، نہ وہ ان کا حقیقی بیٹا ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنے والد کے نام سے پکارو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ہے، اور کل بھی انشاءاللہ یہ احکام اس کے مزید آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جو بات رہ گئی ہے، ایک جو ہے وہ دوست نے کہی بھی تھی کہ کل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
بہت لاڈلی بھی تھی. اور آج کی جو آیت ہے 21ویں سپارے کی بالکل آخری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی ازواج مطہرات کو بلاؤ اور ان کو یہ کہہ دو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، مال دولت اسباب چاہیے، تو آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم چلی جاؤ اور جہاں آپ نے نکاح کرنا کر لو، پھر آپ جس طرح مرضی زندگی گزارو. نبی کے پاس اگر آپ نے رہنا ہے تو جو فقر و فاقت نبی کے پاس ہے، آپ کے گھرانے میں بھی سب کچھ وہی آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے بلایا، کہا کہ قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں، اس کو آیت تخیر کہتے ہیں، کہ اختیار دیا گیا ہے ازواج مطہرات کو. کہا کہ آپ نے خود فیصلہ نہیں کرنا بلکہ جا کر اپنے والد سے مشورہ کرنا ہے. اپنے والد سے آپ مشورہ کر لو، جیسے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں ویسے آپ عمل کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس بارے میں مشورہ کرنا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ آیتیں سنائی کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ازواج مطہرات کو کہو کہ تمہیں نبی کے ساتھ زندگی پسند ہے آخرت والی، یا آپ کو دنیا کی عیش و عشرت اور آرام پسند ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے اس میں اپنے والد سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں اختار اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب اور جو ہے اللہ کے نبی کو بہت پیاری تھی، اور یہ واحد تھی جن کا نکاح پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا، نہ ہی بیوہ تھی، کنواری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی. اور یہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا آج کا جو واقعہ ہے، ان دونوں میں بعض اوقات مسابقت ہو جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات وہ اپنی جو سوکن تھی ان اوروں کو کہتی کہ مجھے فخر ہے کہ میں جو ہے وہ عورت ہوں، جو خاتون ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو میں کنواری تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں وہ خاتون ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خود میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا ہے. تو ان کے بعض اوقات ایسے مسئلہ بھی ہو جاتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہے کہ ان کی صفائی خود آپ صلی اللہ قرآن پاک میں بھی اتری ہے، سورہ نور میں جیسے کہ بیان ہو چکا ہے. بہت سے فضائل ہیں، امت کو بہت سے مسائل، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں آدھے سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے احادیث کا اور امت کو دین کا حصہ ملا ہے. تو اللہ علیہ شانوں کی کروڑوں رحمت ہے ان کے اوپر. اور آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اسی جگہ پہ قبر بنی ہے، اور اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور قیامت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام فرما ہے.